یہ تو اب بات کر لیتے ہیں ایک امپورٹنٹ کوشچن کی کہ ترکیے کی ویزا فی کتنی ہے، یعنی میں نے کتنی اماؤنٹ کتنا کیش کیری کرنا اپنے ساتھ کہ میں اپنی ویزا اپلیکیشن کو سکسیزفلی سبمٹ کر پاؤں۔ اچھا، یہاں پر میں نے کیش کی ٹرم کو اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ جو اناتولیہ جو ٹریول سروسز ہیں جو کہ ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے، وہ صرف اماؤنٹ کیش میں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے آپ کو ذرا بہتر طریقے سے اماؤنٹ پتہ ہونی چاہیے کہ جو کہ آپ نے ہر اپلیکیشن کے اگینسٹ کیری کرنی ہے اپنے ساتھ۔ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں یہ ایزیوم کر کے گیا تھا کہ ایک اپلیکیشن کے اگینسٹ مجھے 20,000 روپے چارج ہو رہی ہوگی، تو دو اپلیکنٹس کی جو ہے وہ تقریباً 40,000 ہوگی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تقریباً ایک اپلیکیشن کے اگینسٹ تقریباً مجھے 50,000 دینی پڑی، دو اپلیکیشنس کے اگینسٹ تقریباً کوئی 1 لاکھ پلس اماؤنٹ تھی۔ تو وہاں پر پھر مجھے دوبارہ ATM جانا پڑا، جس سے ٹائم ویسٹ ہوا اور وہاں پر تھوڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اچھا، اب یہ اماؤنٹ کس طرح سے کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کرتے ہیں، جس طرح میں اب گیا تھا 9 فیب کو، تو یہ ایک دن پہلے کے یعنی 8 فیب کا انہوں نے جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے اس ٹائم پاکستانی روپی کے اگینسٹ اسٹیٹ بینک نے 274 رکھا ہوا تھا ایکسچینج ریٹ، تو وہ پک کرتے ہیں اور پھر کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس ویزا کے لیے اپلائی کیا۔ جس طرح میں سنگل انٹری اپلائی کر رہا تھا کہ میں ایک بار انٹر ہونا چاہ رہا تھا استنبول میں اور ایک بار ایگزٹ ہونا چاہ رہا تھا، تو وہ سنگل انٹری کہلائی جاتی ہے۔ اور میں نے کیٹیگری جو سلیکٹ کی تھی ویزا کی، وہ دیٹ واز ٹورزم۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کیٹیگری میں مجھے اس طرح کے کچھ چارجز ہو رہے تھے، یہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں۔ ایک تو ایمبیسی کی فی ہوتی ہے جو کہ $60 جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یعنی ٹرکی کی ایمبیسی یا کانسلیٹ جو ہے وہ چارج کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کو اگر آپ کنورٹ کریں 274 کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو 274 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آ رہی ہوگی 16,440۔ اب فرض کریں آپ کل کو اپلائی کرتے ہیں، اس ٹائم 280 روپے چل رہا ہے ایکسچینج ریٹ، ٹھیک ہے، تو یہ اماؤنٹ جو ہے پھر آبویسلی 280 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 60 کے ساتھ، جو کہ پھر کوئی اور فگر دے رہی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ جو اناتولیہ کی جو ٹریول سروسز کی ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے، وہ بھی آپ کو اب سروسز فراہم کرنے کے کچھ چارج کرتا ہے، $65 وہ بھی چارج کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً اتنی اماؤنٹ بن جاتی ہے جب میں نے 274 کے ایکسچینج ریٹ سے اس کو ملٹیپلائی کیا۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب بھی اپنی ویزا اپلیکیشن فی سبمٹ کرنا ہوتی تھی تو اس پر آپ کے ساتھ آپ کو کوئی بھی جو گائیڈ کر رہا ہوتا تھا، یا آپ خود سے جو ہے انشورنس جو ہے وہ اویل کرتے تھے، ٹریول ہیلتھ انشورنس، ٹھیک ہے، وہ آپ کہیں سے بنوا لیتے تھے 2-3 ہزار کی۔ اب ایسا ہے کہ یہ ایک آپ کہنے ایک پرامپٹ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اناتولیہ ٹور سروسز والوں نے، کہ آپ نے جب بھی ان کے پاس اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے تو آپ نے جو انشورنس ہے، ٹریول ہیلتھ انشورنس ہے، وہ آپ نے باہر سے نہیں بنوانا، وہ آپ انہی سے بنوائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کے اگینسٹ یہ ایک اماؤنٹ چارج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 منتھس کی آپ نے اگر انشورنس کرانی ہے اپنی، سنگل انٹری آپ نے ویزا لیا ہوا ہے، ویزا عموماً 3 منتھس کا ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے پھر جو ہے $45 اس کے اگینسٹ پے کرنا ہوگا، جو کہ 12,000 روپے بن رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی مس کیلکولیشن ایسے ہوئی تھی کہ میں ایزیوم کر کے گیا تھا کہ 2-3 ہزار روپے مجھے شاید پے کرنے پڑے، لیکن وہ تقریباً 12,000 روپے پر ایپلیکنٹ تھی۔ بعض اوقات کچھ لوگ ملٹیپل انٹری کراتے ہیں یا کوئی اور ٹائپ آف ویزا سلیکٹ کرتے ہیں، ورکنگ کا یا ڈبل ٹرانزٹ کا یا سنگل ٹرانزٹ کا، تو پھر اس حساب سے آپ 6 مہینے کا بھی لے سکتے ہیں ہیلتھ انشورنس، یا 12 مہینے کی بھی، لیکن اگر آپ نے ایک بار جانا ہے ٹورزم کے لیے تو آپ کو 3 منتھس کا ہیلتھ انشورنس ہے وہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں کیٹیگریز ملا کے تقریباً $170 بن جاتے ہیں۔ $170 جو ہے وہ تقریباً 40,000 روپے بنتے ہیں۔ اس پر آپ GST بھی لگا لیں 6%، جو کہ اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، ٹوٹل تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50,000 روپے تو کہیں نہیں گئے پر اپلیکنٹ۔ اب آپ نے فرض کریں اپنی وائف کے ساتھ جانا ہے تو ان کی الگ فیس ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی اپنی بھی اور وائف کی بھی، اپنی وائف کی آپ الگ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے اور اپنی الگ کریں گے، دونوں کے اگینسٹ اتنے اماؤنٹ آپ کو چارج ہو رہی ہوگی۔ اور ایک اور ضروری اور اہم آپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو ڈاکیومنٹس میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں وہ کس طریقے سے بنانے ہیں، کتنی کاپیز لے کے جانی ہیں ان کی، وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر اگر آپ کو کوئی چیز پرنٹ کرانا پڑ گئی اناتولیہ کے آفس میں، ٹھیک ہے، یا کہیں کہ کوئی اسکیننگ کرانی پڑ گئی، تو اس کے اتنے چارجز ہو رہے ہوں گے پاکستانی روپیز میں، یعنی ایک پرنٹ آپ کو جو ہے وہ 450 روپے کا پڑ رہا ہوگا۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ مجھے 2-3 کرانے پڑ گئے تھے، اور پر اپلیکنٹ جو ہے وہ تقریباً 1,000-1,200 تو وہ لگ گئے تھے، جبکہ آپ اگر کہیں اور جگہ سے کرائیں تو تقریباً 10 روپے یا 20 روپے کا آپ کو پرنٹ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا میجر ڈفرینس ہے اگر آپ اوور آل ایزیوم کریں۔ آپ کو اگر
ये चेक करना है कि एग्जैक्टली आपको कितना चार्ज हो रहा होगा। तो आप फ़र्ज़ करें आज अगर हमारे पास 24 मार्च है तो आपने 23 मार्च का एक्सचेंज रेट लेना है। ये ज़ूम कर लेते हैं कि वो 280 रुपये चल रहा है, तो आपने 280 को बस इनसे मल्टीप्लाई कर लेना है इन कैटेगरी से। तो टोटल डॉलर्स की अमाउंट तो इतनी बन रही होगी। 170 को आप 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी कि आपको कितने पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्ज हो रहे होंगे पर एप्लीकेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ओरिजिनल रिसीट्स जो कि जब मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट की थी तो मुझे उसके अगेंस्ट से दी गई थी। ये मेरी रिसीट है और ये मेरी फैमिली की है। उस टाइम एक्सचेंज रेट पाकिस्तान रुपीज़ का डॉलर के अगेंस्ट वाज अराउंड 274 रुपीज़। तो उसके अगेंस्ट तमाम फीसेस की कैटेगरीज हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चार्जेस हुए थे। टोटल मेरी एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई 50,800 रुपये चार्ज हुए थे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट 50,200 रुपये। ये जीएसटी था तकरीबन 6% जो टोटल अमाउंट पे चार्ज हुआ। प्लस मैं अपने साथ जो है वो अपना लैपटॉप लेके गया था और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ था अपने मोबाइल के साथ वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू। तो जहाँ पर मुझे वो कह रहे थे कि जी ये डॉक्यूमेंट इसमें आप ये चेंज कर लें, तो मैं वहीं पर करके उनको उनकी ईमेल एड्रेस पर भेज रहा था जिसका वो प्रिंट आउट निकाल रहे थे। आइडियली तो मैं इस वीडियो या इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने क्या कुछ कैसे करना ताकि आपको ये तकलीफ ना उठानी पड़े दोबारा से प्रिंट आउट लेने की, क्योंकि एक प्रिंट जो है वो वहाँ पर 450 रुपये का पड़ रहा है, दो प्रिंट लेने पड़े तो वो 900 रुपये के चार्ज हुए। एक स्कैन करना पड़ा तो वो 450 रुपये इजाफी हो गया। ठीक है, 1350 रुपये यहाँ पर इजाफी चार्ज हुए वैल्यू एड सर्विसेज के, और यहाँ पर 900 रुपये। तो आप अपने पास अपने मोबाइल के अंदर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। और कहीं पर आपको कोई अमेंडमेंट या एडिटिंग करनी पड़ती है तो आप उधर ही करके तो उसी रिप्रेजेंटेटिव को उस कंपनी की ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं जो कि वो वहीं पर उसका प्रिंट आउट या स्कैन ले सकते हैं फिर। ठीक है, पर जैसे कि फिर आप घर जा रहे हो या किसी और ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, ये इस रिसीट का दूसरा हिस्सा जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन थे। ये आप देख रहे होंगे कैश की रिसीट है। 9 फ़रवरी 2023 को ये सबमिट हुई थी और 13 फ़रवरी 2023 को मेरा वीज़ा इशू होके आ गया था। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।